روشن پیٹی میں کہتی رہی بات بابا کہ میں جی نہیں پاؤں گی، میرے بابا کو تو چھوڑ آیا کہاں، زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، اب تماچوں سے مجھ کو بچائے گا کون، اپنے سینے پہ مجھ کو سلائے گا کون، اس یتیمی میں اب کون ہے زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، جس طرح میرے سارے سہارے گئے، تو بتا کیا میرے بابا مارے گئے، کیوں تیری آنکھ میں، کیوں تیری آنکھ سے ہے یہ آنسو رواں، زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، یہ حالت دیکھ کر میری سکینہ کہتی ہے زلجھنا بہت زخمی ہے تو، بہت پیاسا ہے تو، میرے بابا بھی زخمی ہوں گے، میرے بابا بھی پیاسے ہوں گے، زلجھنا مجھے یہ بتا، کند خنجر چلانے لگا جب نہیں، میرے بابا کو پانی دیا یا نہیں، یا دمِ ذبح بھی تھے وہ تشنہ رہا، زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، زلجھنا زلجھنا ہے کہاں بابا جان، زلجھنا زلجھنا نے بھی اپنی زبان میں سارا حال سنایا ہوگا کہ میرا مولا کیسے زی سے زمین پر آیا، عصر کا وقت ہے، شبیر ہے، تنہائی ہے، ایک ماں داشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کوئی شبیر بکا کرنے لگے، اماں میرا یہ بدن، اماں 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 میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی میزان آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، حرم امام حسین علیہ السلام پر
کچھ عربی عبارات لکھی ہوئی ہیں جس میں سے ایک عربی عبارت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس پر ہر ظلم کیا گیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد کے غم میں رویا کرو تو چیخ کر رویا کرو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا ہم ویسے بھی تو رو سکتے ہیں۔ مولا نے کہا چیخ کر اس لیے رویا کرو کہ میرے جد حسین نے کہا ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پر رلایا، کبھی اکبر کے لاشے پر، کبھی اصغر کے لاشے پر، کبھی اون و محمد کے، کبھی عباس کے لاشے پر، کبھی حر اور حبیب، کبھی جون کے لاشے پر مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ مولا کہتے تیر تلوار و تبر نیز و خنجر مارے، جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے، ارے جس کے جو ہاتھ لگا ظلم اسی سے ڈھایا۔ یہاں ہی معصوم کی روایت ہوتی ہے، امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو کسی عالم دین نے پڑھی کہ امام رضا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد کو کیسے مارا گیا؟ کہا اس طرح سے جیسے کسی جنگلی بھیڑ کو مارا جائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا ذبح تو گائے بھی ہوتی ہے بکری بھی ہوتی ہے، آپ نے ان سے تشبیہ کیوں نہ دی؟ مولا نے کہا اس لیے نہ دی کہ عرب کے قبائل ان کا ایک شوق، اور وہ شوق یہ کہ وہ ایک بھیڑ کو پالتے ہیں اور کئی مہینے اس کو خوب پالتے ہیں، پھر ایک دن مقرر کرتے ہیں اس کو میدان میں لے کر جاتے ہیں، سارا قبیلہ گھیرا بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ میں اس جانور کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے ہتھیار نکالتے ہیں، تلوار، تیر، نیزے، بھالے، پھر جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس ہتھیار سے مارتا ہے۔ میرے جد حسین کو 9 لاکھ کے لرغے میں اسی طرح گھیر کر مارا گیا تھا، اسی طرح گھیر کر مارا گیا تھا۔ پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، ارے اتنے سنگ دل ہیں یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ حسین کے ہاتھ میں جب علی اصغر کا لاشا آیا ہے، اب گریہ کی آواز بلند کرنا وقت ہے، مصائب ہیں زدارہ مظلوم کربلا۔ دیکھیے آپ جس خلوص سے زداری کر رہے ہیں اور یہ منبر حسین کی قسم، یہ ذکر کی کرامت ہے کہ ہمیں انرجی مل جاتی۔ پرسوں میں کرشن نگر میں نے پڑھا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، رات بھر جاگے تھے، صبح کی فلائٹ ڈیلے ہوئی، تھوڑی دیر سوئے، اس کے بعد سے اب تک کراچی پڑھ کر پھر لاہور کی فلائٹ بھی تھی، اسلام آباد گئے، اسلام آباد سے ٹریول کر کے ملتان سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ممبر پہ آنے سے پہلے تھکن نہیں، لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو یہ تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ عزاداری کی وجہ سے ساری توانائی آپ کو بھی اور مجھے بھی ملتی ہے۔ یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں، جناب سید آپ سے راضی رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بھی کافی گھنٹوں سے اس مجلس میں، ہم بھی ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم جتنا سفر کر لیں اس حسین کا ایک دن جو لاشیں اٹھا کر لانا اور لے جانا اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سارے لاشیں اٹھانے کے بعد کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اون محمد کے لاشے، حر کا لاشا، حر کے بیٹے کا لاشا، جون کا لاشا، حبیب کا لاشا، لاشے پہ لاشیں اٹھاتا رہا میرا حسین۔ آخر میں ایک لاشا تھا جو وزن میں سب سے ہلکا تھا، 6 مہینے کا لاشا، لیکن حسین کو اتنا بھاری محسوس ہوا ہے کہ جو تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے وہ تیر جو جانوروں کو مارا جاتا ہے، جو علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، گردن ڈھل چکی ہے، اصغر شہید ہو گئے ہیں۔ ہاتھوں پہ لاشا حسین نے علی اصغر کا اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ
कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान, कैसा इम्तिहान है हुसैन का। सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, सात कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। पहले कदम पर यही सोचा जुर्म था असगर का भला क्या, हाय देख के ये नन्हा सलाशा गम से न मर जा सकीना, थाम के दिल रोने लगे यो हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। तुझे कदम पर कहा रोके क्या करूं बदला अली असग़र, हाय देख लिया उसने तुझे गए, मर ही न जाए तेरी मादर, थाम के दिल रोने लगे यो हुसैन, सात कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। आप हमारे आशूरा करते हैं, उसमें एक अमल करते हैं, जब आप 7 कदम ये 7 बार आगे जाते हैं पीछे हटते हैं, ये हुसैन की सुन्नत है। हुसैन मौला बार बार सोच सोच के रुक जाते थे, खैमों में जाते जाते कदम पीछे बढ़ा लेते थे, फिर इरादा करते थे, फिर कदम रुक जाते थे, फिर इरादा करते थे, कदम पीछे हट जाते थे। मौला हुसैन ने 7 बार ऐसे किया। अब मेरी तरफ देख कर शेर को सुनिएगा। मौला हुसैन ने सोचा कि असगर की इस कदर खस्ता हालत है लाशे की, अगर रबाब ने देख लिया तो मां मर जाएगी, सकीना जिंदा नहीं रहेगी, ज़ैनब कुलसूम खैमे में कोई भी जिंदा बाकी नहीं रहेगा, ये हालत कोई देख नहीं सकता। हुसैन ने इरादा किया, लाशे पर मौला हुसैन ने कपड़ा डाल दिया अपनी अबा का, लेकिन हुसैन की मजलूमियत देखो, मजलूमियत खत्म ही नहीं हो रही। हुसैन ने इरादा किया कि लाशे पर कपड़ा डाल के ले जाऊंगा तो शायद थोड़ा सब्र माँ को आ जाए। तीसरी बारी में हुआ क्या, खैमे में जाने लगे मौला, हाय झोंका चला तेज हवा का, हटने लगा लाश से कपड़ा, काम के दिल रोने लगे यो हुसैन, 7 कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, 7 कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, 7 कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, 7 कदम आगे बढ़े क्यों हुसैन, 7 कदम पीछे हटे क्यों हुसैन। जवां साल हज़ार की का इंतकाल हुआ, उनके भाइयों ने मजलिस को कंटिन्यू रखा। फखर भाई ने कहा क्या ये मजलिस आपने साल लाजमी पढ़नी है। मैं उनसे कहूँगा कि देखो भाई होता है जोरे बाजू, मुश्किल वक्त में भाई ही भाई के काम आता है। अब सुनो हुसैन कितना मजलूम है। आए जो ही कदम चौथा उठाया, गाजी को रो रो के बुलाया, हाय कहने लगे भाई तू आजा, खैमे में जाया नहीं जाता, हम के दिल रोने लगे यो हुसैन, 7 कदम पीछे हटे क्यों हुसैन, हाय कदम 5वां उठा,
کہ یہ کہنے لگے مولا ہائے بہر مدد آئی بابا، بھاری ہے خیبر سے لاشا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ ہائے پاؤں چھٹی بار بڑھایا، اتنے میں خود آ گئی زہرا، ہائے بولی کہ اب تو نہیں تنہا، دے مجھے بے شیر کلاشا، دے مجھے بے شیر کلاشا، تھام کے دل رونے لگے 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ اللہ اکبر۔ ابھی حسین اس کشمکش میں تھے، خیمے میں جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، اچانک ہوا کیا؟ 7ویں باری میں ہوا کیا؟ در پہ چلی آئی سکینہ، ہائے کہنے لگی آ گئے بابا، ہے کہاں ننھا میرا بھیا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ خیمے میں فرحان ہوا کیا؟ ذل رضا لکھ نہیں پایا، ہائے لاش جو ہی ماں کو دکھایا، ایک قیامت ہوئی برپا، تھام کے دل رونے حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین؟ اور خدا غاری کے نعمت فرمائے، کیا نام تھا بھائی ان کا؟ ذیشان عباس صاحب کو خدا العلیم میں جگہ عطا فرمائے، اور نعم علی سید زاہد حسین رضوی، سید فرحان عباس اور سید رضا عباس رضوی صاحب خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، علی عباس جو کومے میں ان کو خدا شفا عطا فرمائے، مشاعر کے لیے جو بھی دعائیں ہیں مانگی گئی ہیں مولا اس کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ عزیزانو، مصائب ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حلقہ بنا کر ماتم کریں تاکہ حسین کی چڑی ہوئی ماں کو راضی کرنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں۔ بہترین عزاداروں کا مجمع ہے، صف بنا لیجئے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں کھڑے ہو کر صف بنائیے۔ ماتم کے لیے حلقہ بنائیے سارے نظار، حسین کا حق سمجھتے ہوئے، حسین کے کڑیل جوان کا حق سمجھتے ہوئے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 مرحوم ذیشان بھائی کے سال ثواب کے لیے خاص نوحہ پیش کر رہا ہوں، اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور وہ جو سیلاب میں شہید ہو گئے ان کے سال ثواب کے لیے، اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مشکل کی آسانی کے لیے۔ اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھال لو، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھلنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھلنا، گھوڑے
مرتا ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں طلاق کرتا بھلا بگا، مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر حسین نے پوچھا اکبر تیرا ہاتھ تیرے سینے سے نہیں ہٹتا، بابا یہاں زخم ہے، حسین نے کہا مجھے دکھاؤ، تو علی اکبر تڑپ کر کہتے ہیں بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا، ارے نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا، ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر کو بابا کا کیا احساس تھا، تڑپ کر کہتے ہیں مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر، تن ہو گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پر، بابا ہوتے اگر چچا تو میں نہیں کہتا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، جب حسین مولانا نے پوچھا اکبر کوئی خواہش ہے تو بتا، علی اکبر کہتے بابا بس یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں وعدہ کر کے آیا تھا صغرا سے، مولانا حسین نے کہا اچھا، اپنی دونوں انگلیاں ایسے مولانا نے کھولی، ان پاک انگلیوں کے درمیان ایک منظر دکھایا، اکبر نے کہا بابا گھر تو نظر آتا ہے میری صغرا نظر نہیں آتی، مولانا نے کہا اچھا اب میں دوبارہ دکھاتا ہوں، اب دیکھو، کہا نانا کا روضہ نظر آتا ہے، اور ایک بی بی ہے کہ جو کسی کے قدموں کی خاک پر رخسار رکھ کر کہتی ہے وعدہ کر کے گیا تھا اب تک نہیں آیا، اکبر تڑپ کر رونے لگے، حسین مولانا نے کہا بیٹا کیا دیکھا، کہا بابا ایک اذان کی صدا سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے، اکبر کہتے بابا یہ اذان کی صدا تھی، وہ بی بی تڑپ کر رونے لگی کہ میرے بھیا اذان ہوتی ہے تو تو مجھے یاد آتا ہے، تو کہا یہ تیری بہن صغرا ہے جس کے بال تیرے غم میں سفید ہو گئے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر تڑپ کر کہتے بابا صرف ایک اذان جو کسی اور نے دی اس کو یاد کر کے صغرا اتنا تڑپ گئی، پہنچی اگر صدا میری صغرا کے کان تک، روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک، وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، جب اکبر کہتے بابا ظالم نے برچھی ماری،
اور ظالم مجھے کہہ کر یہ برچھی مار رہا تھا کہ آج پتہ چلے گا کہ تمہارا بابا حسین کتنا صابر ہے۔ جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے گا، بابا یہ کہہ کر اس ظالم نے برچھی کی نیزے کی انی میرے کلیجے میں توڑ دی۔ حسین نے کہا اکبر تو اجازت دے تو میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں۔ کائنات میں کسی باپ میں یہ طاقت نہیں ہے جو حسین کا صبر ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کو اختیار ہے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے بسم اللہ پڑھ کر ناد علی پڑھی، یا علی مدد کہہ کر ایک زانو اکبر کے جگر پر رکھا، ایک زانو زمین پر رکھ کر برچھی کو کھینچ لیا۔ صرف برچھی باہر نہیں آئی بلکہ برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا۔ تڑپ کر علی اکبر صدا دیتے ہیں، ہوتا ہوا آپ سے جدا مجبور و تشنکار، بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام ہے، وقت قضا کا کم ہوٹوں پہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے رضا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا، اجڑ گیا ویرا، سج سڑ ریل خیمے اج مک گئے مان بھرا، غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا، اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بہنا اجڑ گیا ویرا،
گیا ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریاں بھیڑا اجڑ گیا ویرا زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا میں حامل سا تو برچھی کٹ گھر میں حاملے سا تو برچھی کٹ گئے اپنی نے ڈگتی تا غازی بلا چا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا نل موت دی ہوئی اکبر دی شادی ہاتھا تے رچ گئی اد خون دی مہندی نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی اے خون دی مہندی تے رچ گئی اد خون دی مہندی مجھے کوئی مدینے سہرا کو آنکھے مجھے کوئی مدینے سہرا کو آنکھے اکبر دے ملنے دیا تانگا لہا چا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا رو رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخمی کی تانے اکبر دا سینہ رو رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخمی کی تانے اکبر دا سینہ رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخمی کی تانے اکبر دا سینہ کالے کپڑے میں کو پہنچا ہم کالے کپڑے میں کو پہنچا کالے کپڑے میں کو پہنچا مڈ ویر مر گئے مڈ دور لہا جا زہرا دا جایا اللہ بسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین 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 حسین لاش
دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین یا حسین ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین۔ یہ کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے۔ کون ہے جس کے ولولوں میں، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین۔ سارے مل کر بولے حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن۔ مل کر عزاداری کرنے ہیں نا، سب آوازیں بلند، میں خاموش، اب ذرا آپ ذرا اونچی آواز سے پڑھیں، حسین ماشاءاللہ، فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، پکاری داشت بالا میں زینب، پکاری دشت بالا میں زینب، کہاں ہو عباس لوٹ آؤ، کہاں ہو عباس لوٹ آؤ، اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ، اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ، سکینہ تم کو بلا رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین، یا حسین حسین یا حسین۔ آپ نے یہ کہ زندہ معجزہ تو ہر جگہ دیکھا ہے، خاص طور پر اب جو بھی آپ ویڈیوز دیکھے ہوں یا آپ نے جا کر دیکھا ہو، جو بستیاں پوری بستیاں صرف گھر نہیں، پوری بستیاں سیلاب میں بہہ گئیں، لیکن جہاں غازی عباس کا علم لگا تھا اسی شان سے لہراتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ علم کبھی نہیں جھکے گا۔ اس کو سکینہ کی دعا ہے، اس کو زینب کی دعا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر ایک بار مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، سر سے بھی بلند کریں اپنے ہاتھوں کو، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، جو پیچھے کھڑے ہیں جو آگے کھڑے ہیں سب مجلس کا حصہ ہے، ماشاءاللہ۔ اونچا رہے غازی علم تیرا، اونچا رہے غازی علم تیرا، ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا، ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا۔ 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے۔ 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے۔ پنجا ہے جلال دست خدا، 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 پٹکا اس کا زینب کی ردا، پٹکا اس
اس کا زینب کی ردا، تعویذ وفا ہے مشکیزہ، تعویذ وفا ہے مشکیزہ، تعویذ وفا ہے مشکیزہ، تعویذ وفا ہے مشکیزہ، یہ مشک و علم، یہ مشک و علم، یہ مشک و علم، ہوں گے نہ جدا پٹکے پر رقم ہے عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے۔ 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے، عباس کا علم ہے، عباس کا علم ہے، عباس میں حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے، غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے۔ سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہوائیں غریب خانے کی، میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، ہر ایک عاشق نے آنکھوں سے گرد گرد کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، ہے کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ ہمارا اندازہ لگانا تو ناممکن ہے، لیکن تھوڑا سا شاید احساس ہو۔ 4 مصرے سنیے گا کہ شہزادی کتنی مظلوم ہے۔ خاص طور پر گواہی دیں گے ذیشان بھائی کے گھر والے کہ جب اس مجلس میں آئے ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ذیشان بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کے گھر والوں سے مل کر ان کے گھر والوں کو بھی پرسہ دیا ہوگا کہ آپ کے جوان بھائی یا جوان بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ لیکن آپ سب یہاں آئے ہیں، آپ سب پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میری شہزادی کی مظلومیت دیکھو، جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے
چل کے آتی ہے، اور آتی ہی نہیں صرف جب آپ لوٹ کر جا رہے ہوتے ہو تو بی بی کھڑی ہوتی ہوں گی، ایک ہاتھ زخمی پہلو پر ہوتا ہے، ایک ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی ہوں گی تمہارا شکریہ کہ تم میرے بچے کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ ہائے کتنی غریب، بی بی کہتی ہے میں تب تک نہیں جاتی جب تک حسین کا زدار ایک ایک نہ چلا جائے، اور میں تب سے آ کر بیٹھ جاتی ہوں جب کوئی بھی نہیں آتا۔ ہائے کتنی، ہائے کتنی، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسلین بھی چل کے آتی ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا، ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال روک سکتا جو پڑھا، اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا، فرحان مظہر پڑھا، نوحہ شہ مظلوم کا تھا ذکر جب عاشور کا، شبیر پر خنجر جلا، اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا، دیتے رہے اہل عزا، دیتے رہے اہل عزا، غازی کا پرسہ سرور کا پرسہ، اکبر کا قاسم کا اصغر کا پرسہ، بابا کا پرسہ حیدر کا پرسہ، بابا کا پرسہ حیدر کا پرسہ، تمہارا پرسہ شفر کا پرسہ، زینب کا کلثوم فیضا کا پرسہ، سجاد و بالی سکینہ کا پرسہ، بالی کا پرسہ چادر کا پرسہ، آنا محمد کا باکر کا پرسہ، نیزوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسہ، بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسہ، اتنا روئی زہرا، اتنا روئی زہرا، بی بی کی چادر کا ماتم کرتے ہوئے اپنے سروں پر ماتم کریں، دونوں ہاتھوں سے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کریں، بی بی آپ کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہائے زینب ہائے شام، ہائے زینب ہائے شام، ہائے زینب ہے شام، ہائے زینب ہے شام، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کچھ بالے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے آقا زادی، فضا نے جب یہ بتلایا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا، درہ جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، بس پڑھنے دیں، اور لوگوں کی فرمائشیں اور کی فرمائشیں بھائی، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش اور جگہ دونوں ہے آپ کی فرمائش کے پڑھ دیے، دوسرے مومنین کا بھی حق ہے، برا مت مانیے گا، اور جگہ پہ انشاءاللہ پڑھوں گا، کوشش کروں گا، کیونکہ اور مومنین بھی کھڑے ہیں بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرتارہ مظلوم کربلا مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ایک زندگی میں ایک کام کبھی نہ کرنا،
سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا وہ کیا؟ کہا کہ اگر تمہاری کوئی چھوٹی بچی ہے یا چھوٹی بہن ہے، کبھی بھی اس کو غصے میں آ کر منہ پر تماچا نہیں مارنا۔ مجھے سکینہ یاد آ جاتی ہے، اس کے زخمی رخسار یاد آ جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، سجاد نے بہت مشکل سے اپنی بہن سکینہ کی لاشے کو دفنایا تھا، بہت مشکل سے دفنایا تھا۔ حالت کیا تھی لاشے کی؟ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، ہاتھوں میں پاؤں میں گردن میں ہے رسی، سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے ہے لیٹی، سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے ہے لیٹی، منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر وہ روئی، ہائے روتے روتے اس نے جو لی آخری ہچکی، زندان میں دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ، سکینہ۔ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، سکینہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ برداشت کا سبب سنو، مولا کہتے ہیں قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے سے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، لاش بکھر جائے کہیں نہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ یاد مجھے آتا ہے غمزدہ خواہر، مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی تو اکثر، دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں، شمر نہ آ جائے کہیں میری لحد پہ، اب اس زندان میں دکھیا، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ خون رلاتا ہے یہ منظر میری بہنوں، جسم تیرا خون میں ہے پر میری بہنوں، ہاتھوں پہ لاشا ہے تیرا سوچ رہا ہوں، غسل کو پانی بھی میسر نہیں بہنا، تو ہی بتا دے میری بہنا، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ غلام باجپا صاحب نے کل گفتگو میری ہو رہی تھی، عجیب جملہ ہے جس کو سوچ کر میں کافی دیر روتا رہا، اور کل کراچی میں جب ہی میں نے جملہ پڑھا ہے تو عزادار اپنے قابو میں نہیں تھے۔ دعا کریں کہ میں پڑھ سکوں وہ جملہ دوبارہ اور آپ برداشت کر سکیں۔ سکینہ اور علی اصغر، یہ دو ایسے بہن بھائی ہیں جن کا مقدر بڑا عجیب ہے۔ علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا، علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ قد سے بڑا تھا، علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، اور سکینہ کو جس ہاتھ سے تماچا لگا تھا وہ سکینہ کے رخسار سے بڑا تھا۔ بابا جان شمرین جا، بابا جان شمرین جا، مارے تماچے منہ پر، بالی آنکھیں چی میری کرتا ہوا خون میں درد، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا
سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی. کیوں پتہ ہے سکینہ کا مقدر ایسا تھا کہ سکینہ کو قافلے میں جو پانی قافلے والوں کو پانی پلاتا تھا سب اس کے پاس جاتے تھے. پانی پلانے والا وہی تھا جس نے سکینہ کو تماچے مارے تھے, جس نے سکینہ کی بالیاں چھینی تھی. عزیزانو سکینہ اس خوف سے بھی اس کے قریب نہیں جاتی تھی. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں, بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. بابا میری گردن میں اب تک تکلیف ہے بابا, بابا میری گردن کے نشان اب تک نہیں گئے بابا, میری گردن پہ نیل پڑے ہیں بابا. حسین کی آواز آئی, سکینہ یہ کیسے ہوا؟ تڑپ کر بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندے, بابا جان بازو بندے سب کی بندھا میرا گلو, جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. تو سکینہ پھر تو چلی کیسے؟ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا, بابا جان میں نے کیا, پنجوں پہ چل کر وہ سفر, درد ہوتا تھا چلاتی تھی بابا بابا. رش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنس جاتی تھی. یا بار الہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. ان تمام عزیزداروں کی جو بھی نیک حاجات پوری فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبی اولاد صالح